جی تو ناظرین، ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پہ، اور الحمدللہ آج کی ہم لوگوں کی 26ویں سحر ٹرانسمیشن ہے۔ اس ٹرانسمیشن کے اندر آج ہم لوگ بات کریں گے صحیح بخاری کے اندر قرض لینے اور کرنے، حجر اور مفلسی منظور کرنے کے بیان میں، یعنی کہ قرض کے متعلق ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ تو آئیے بلا وقت ضائع کیے چلتے ہیں صحیح بخاری میں قرض کے بارے میں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم اسے بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ چنانچہ اونٹ میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صبح اونٹ کو لے کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ایک خاص مدت کے لیے کے قرض پر خریدا، اور اپنی لو کی زیادہ آپ اس کے پاس رہن رکھ دی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جو کوئی کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں اچھی ہی نصیحت کرتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن گزر جائیں اور اس سونے کا کوئی حصہ میرے پاس رہ جائے، سو اس کے جو اس میں کسی قرض کے دینے کے لیے رکھ چھوڑوں۔ اس کی روایت صالح اور عقیل نے ظاہری سے کی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور سخت کہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو سزا دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہنے دو، صاحب حق کے لیے کہنے کا حق ہوتا ہے، اور اسے ایک اونٹ خرید کر دے دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کے اونٹ سے جو اس نے آپ کے قرض دیا ہے اچھی ہی عمر کا اونٹ مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی خرید کے اسے دے دو، کیونکہ تم میں سے اچھا وہی ہے جو قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ حدیث اور باب کے مطابقت ظاہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا ہوں، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالدار کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس پر ان کے بخشش ہو گئی۔ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرض کا اونٹ مانگنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کا اونٹ دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا قرض خواہ کے اونٹ سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے؟ اس پر اس شخص قرض خواہ نے کہا، مجھے تم نے میرا پورا حق دیا، تمہیں اللہ تمہارا حق پورا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہی اونٹ دے دو، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ بہتر طریقے پر اپنا قرض ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اونٹ دے دو۔ صحابہ نے تلاش کیا لیکن ایسا ہی اونٹ ملا جس کا کوئی قرض خواہ کے اونٹ سے اچھی عمر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی دے دو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے میرا حق پوری طرح دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بدلہ پورا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بھی سب سے بہتر ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ مؤثر نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے چاشت کے وقت ذکر کیا۔ اس وقت خدمت نبوی میں حاضر ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ پھر میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیا، بلکہ زیادہ بھی دے دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے کہ اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے انتقال کے وقت مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو قرض چھوڑے تو وہ ہمارے ذمے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کا میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، النبی بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں نے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے جو مومن انتقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو چاہیے کہ ورثہ اس کے مالک ہوں، وہ جو بھی ہوں، اور جو شخص قرض چھوڑ جائے اور یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آ جائے کہ ان کا والی میں ہوں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کی طرف سے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ قرض کے ادا کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا اور اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے۔ سفیان نے کہا کہ عزت کو حلال کرنا یہ ہے کہ عزت کو حلال کرنا یہ ہے کہ قرض خواہ کہے کہ تم صرف ٹال مٹول کر رہے ہو، اور اس کی سزا قید کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص قرض مانگنے اور سخت تقاضے کرنے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی گوش شمالی کرنی چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، حق قدر ایسی بات کہہ سکتا جو کوئی دیوالیہ ہو جائے اور اس کا دیوالیہ ہونا حاکم کی عدالت میں واضح ہو جائے تو نہ اس کا اپنے کسی غلام کو آزاد کرنا جائز ہوگا اور نہ اس کو خرید و فروخت صحیح مانی جائے گی۔ سعد بن مسیب نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو شخص اپنا حق دیوالیہ ہونے سے پہلے لے لے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اپنا ہی سامان نہ اس کی خرید و فروخت صحیح مانی جائے گی۔ سعد بن مسیب نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو شخص اپنا حق دیوالیہ ہونے سے پہلے لے لے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اپنا ہی سامان اس کے ہاں پہچان لے تو وہی اس کا مستحق ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بیان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بیع و فن مال کسی شخص کے پاس پا لے جو کہ وہ شخص دیوالیہ قرار دیا جا چکا ہو تو صاحب مال کو اس کا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے۔ میرے والد کے قرض کے سلسلے میں قرض خواہوں نے اپنی حق مانگنے میں شدت اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ صورت رکھی کہ وہ میرے باغ کا میوہ قبول کر لیں۔ انہوں نے اس سے انکار کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ نہیں دیا اور نہ پھل توڑے، بلکہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس کل آؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور پھلوں میں برکت کی دعا فرمائی، اور میں نے اسی باغ سے ان سب کا قرض ادا کیا۔ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنی موت کے ساتھ آزاد کرنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے؟ نعیم بن عبداللہ نے اسے خرید لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت 800 درہم
کر کے اس کے مالک کو دے دی۔ کسی مدت معین تک کے لیے قرض میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس کے درہموں سے زیادہ کھڑک درہم اسے ملیں، لیکن اس صورت میں جب کہ اس کی شرط نہ لگائی ہو۔ عطا اور عمر بن دینار نے کہا کہ قرض لینے والا اپنا مقرر مدت کا پابند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسرائیلی شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے دوسرے اسرائیلی شخص سے قرض مانگا تھا اور اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس سے قرض دے دیا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے عرض کیا کہ خرید و فروخت مجھے دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو، چنانچہ پھر وہ شخص اس طرح کہا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے، واجب الحقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبا لینا حرام قرار دیا ہے، اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، بس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس کے رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کو گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور میں اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، پس ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص اس سے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ایک مسئلہ اور اس کے بعد لاہور اور اس کے مضافات میں جانب مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ لا اللہ يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين.
الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي، حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے ہیں سکرین پہ. امید کروں گا آپ لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہوگی بخوبی. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یعنی کہ نکاح کے متعلق ہے کہ صحیح بخاری کے اندر نکاح کے کیا مسائل ہیں. تو آئیے چلتے ہیں بلا وقت ضائع کیے نکاح کے مسائل پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے خواب میں 2 مرتبہ تم دکھائی گئی. ایک شخص جبرائیل تمہاری صورت ہیرا کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے. میں نے جو اس کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھی. تو میں نے خیال کیا کہ تم اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ضرور پورا کر کے رہے گا. اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیٹیاں اور نکاح بہن کے نکاح کے لیے میرے سامنے مت پیش کیا کرو.
ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد سے واپس ہو رہے تھے کہ میں اپنے اونٹ کو جو سست تھا تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں میرے پیچھے ایک سوار مجھ سے آ کر ملا اور اپنا نیز میرے اونٹ کو چبھو دیا۔ اس کی وجہ سے میرا اونٹ تیز چل پڑا، جس کی عمدہ قسم کے اونٹ کی چال تم نے دیکھی ہوگی۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کنواری یا بیوہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کسی کنواری سے کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کرتی۔ بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور رات ہو جائے تب داخل ہو، تاکہ شیطان والی کنگھار کر لینے والیوں اور جن کے شوہر موجود نہیں تھے وہ اپنے بال صاف کر لیں۔ میں نے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کس سے شادی کی؟ میں نے عرض کیا کہ ایک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری ہے، میں کیوں نہ کہ اس کے ساتھ تم کھیل کود کرتے۔ محارب نے کہا کہ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عمر بن دینار سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، مجھ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے کسی کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی تو کہ تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے بھائی ہوں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں گے، کیسے نکاح کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے رشتے سے تم میرے بھائی ہو اور میں کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا۔ اپنے ہاتھوں کو اشکال میں اٹھا کے پڑھیے۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر۔ بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، کہ سبحان اللہ۔ اور سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے، بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تیرے
اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلہ ہے او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دا اللہ بے عرش مولا کدیون فرشتے کدی جان فرشتے کدیون فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا وکھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا
گل سندا سب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل دی چادر تے داغ گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا ویڑا پلکاں دی گھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹھڈیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 مدینہ یا رسول سلام علیکہ رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے اور عائشہ میرے لیے حلال ہے اور مرد کے لیے اچھی عورت کو اپنی نسل کے لیے بیوی بنانا بہتر ہے مگر یہ کہ واجب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں بہترین قریش کی صالح عورت ہوتی ہے جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر سے مال و اسباب اور اس کی بہت عمدہ نگران ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ اگر وہ دولہا دلہن نادار ہیں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے انسان کو پانی نطفے سے پیدا کیا پھر اسے دھلیال اور سسرال کے رشتوں میں بانٹ دیا، اس کو کسی کا بیٹا بیٹی کسی کا داماد بہو بنایا اور یعنی خاندانی اور سسرال دونوں یہ رشتے رکھے، اور اے پیغمبر تیرا مالک بڑی قدرت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زابیہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ یہ زبیر عبد المطلب کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے تھے، اور ان سے فرمایا کہ شاید تمہارا ارادہ حج کا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں تو آپ کو بیمار پاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر بھی حج کا احرام باندھ لے، البتہ شرط لگا لینا اور یہ کہہ لینا کہ اے اللہ میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تم مجھ سے مرض کی وجہ سے روک لے گا۔ اور ضابطہ بنت زبیر قریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدر بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے: ایک مال کی وجہ سے، اور ایک اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور ایک اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ بلا شبہ تمہاری بعض بیویوں اور تمہارے بعض بچوں میٹھارے دشمن ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست عورت میں گھر میں گھوڑے میں ہو سکتی ہے، نحوست بے برکتی اگر ہو تو میں اس سے سختی سے ان میں ہو سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو گھر عورت اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو گھوڑے اور گھر میں ہو سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان ہے کہ جو رشتہ خون سے حرام ہوتا ہے وہ دودھ سے بھی حرام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ کوئی صاحب المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خیال ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک دودھ کے چچا کے نام لیا۔ ان پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فلاں جو ان کے دودھ کے چچا تھے، اگر زیادہ ہوتے تو میرے یہاں آ جا سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جیسے خون ملنے سے حرمت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا گیا کہ آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ کے بھائی بیٹی ہے۔ اور بشر بن عمر نے بیان کیا کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا اور انہوں نے اس طرح جابر بن زید سے سنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 2 پورے سال ان شخصوں کے لیے جو چاہتا ہو رضاعت پوری کر کے ان کو رضاعت کم ہو جب بھی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اللہ زیادہ ہو جب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا رنگ بدل گیا، گویا آپ نے ان کو پسند نہیں فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے دودھ والے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے۔ یعنی تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، یہ تم پر حرام ہے، سوائے اس کے جو گزر چکا ہے کہ وہ معاف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا کہ جس کی پھوپھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو، اور داؤد بن اون نے شعبی سے بیان کیا کہ وہ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔ ظاہری نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ بھی حرام ہونے میں اسی درجے میں ہے کہ کیونکہ اگلی حدیث دیکھیں، رضاعت سے بھی ان تمام رشتوں کو حرام سمجھو جو خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا، اور شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ دوسرا شخص اپنی بہن یا بیٹی یا بہن کو بیاہ دے اور کچھ مہر نہ ٹھہرے۔
رسول وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور اس وقت آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع اور پالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرمایا۔ ان عورتوں کے ساتھ نکاح متع کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دی۔ پھر ان کے لیے ایک غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا یا ایسی جیسی صورتوں میں ہو گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں نوٹ یہ حرمت سے قابل کی بات ہے کہ بعد میں ہر حالت میں ہر شخص کے لیے متع حرام قرار دیا گیا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم ایک لشکر میں تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم متع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے تم نکاح کر سکتے ہو۔ ہم ایک لشکر میں تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہیں متع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے تم نکاح کر سکتے ہو، اور تم پر کوئی گناہ اس میں نہیں کہ تم ان یعنی عدت میں بیٹھنے والی عورتوں سے پیغام نکاح کے بارے میں کوئی بات اشارے سے کہو یا ارادہ اپنے دلوں میں ہی چھپا کر رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد غفور حلیم تک اکنتم معنی ہے کہلاتی ہے۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے جب تمہیں خواب میں دکھایا کہ ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لپیٹ کر لے آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ بہت ہی مبارکباد مجھ جناب ندیم صاحب ان کے ساتھ کہ جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر آج کی اس خوبصورت رات میں کہ جس رات میں اللہ رب العزت گناہ گاروں کی بخشش بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کرتا ہے، بالوں سے بھی زیادہ کہ ایک بکری کے بال نہیں گن سکتا، تو بنو قلب کی جو بکریاں تھیں ان کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آج کی رات ان گناہ گاروں کی بخشش کرے گا کہ جن کا نام لکھ چکا ہوگا کہ یہ دوست تھی، لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ان گناہ گاروں کو بھی آج کی رات معاف فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں پر بھی کرم کرے، ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی اس خوبصورت رات کے صدقے ہم پہ بھی اپنا کرم فرمائے، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں بھی آج کی رات معافی عطا فرمائے، اور آج کی رات کے صدقے ہماری تقدیر میں کچھ ایسا لکھ دے، اس سال حج بھی کریں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت بھی کریں، مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہو، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے عاشق کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو وبا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ بھی جلد از جلد ختم ہو، تاکہ یہ ختم ہو اور جو عاشق تڑپ رہے ہیں ان کو بلاوا آئے۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود، آج آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں جتنی دیر پڑھ سکا پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر دونوں کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔
کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو دعائیاں شکر بنا کے اللہ رب العزت سے درد کی بھی مانگے کرم مانگتا عطا دعا
یا رب العالمین۔ کیونکہ آج توبہ کی رات ہے، استغاثوں کی رات ہے، اللہ رب العزت سے آج کی رات توبہ کریے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو معاف فرما کر ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام، جن کلاموں کی مجھے فرمائش ملی ہے اس پرچے پہ جو لکھے ہیں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا۔ مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ در نبی پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ تو خود ہی پورا کر دے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے سورہ طلاق میں فرمایا کہ وَاللَّاتِي لَمْ يَظْهَرْنَ، یعنی جن عورتوں کو ابھی حیض نہ آیا ہو ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی، اور وہ 9 برس آپ کے پاس رہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام نکاح میرے پاس بھیجا اور میں نے ان کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے صحبت کی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس عورت کا نکاح تجھ سے کر دیا اس قرآن کے بدلے جو تجھ کو یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کنواری عورت اذان کیوں کر دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی صورت میں یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے اور یہ خاموشی اس کی اذان سمجھی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کنواری لڑکی کہتے ہوئے
یہ شرماتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاموش ہو جانا ہی اس کی رضامندی ہے۔ جو دونوں یزید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، ان سے قصہ بنت خدام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ان کی والدہ نے ان کا نکاح کر دیا تھا اور صبیہ تھی، ان سے نکاح منظور نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ خزام نامی ایک صحابی نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا، پھر پچھلی حدیث کی طرح بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اب سے کچھ ہی دیر میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک مسئلہ نکاح کا، اس کے بعد اذان فجر۔ اللہ حافظ ناصر۔ جی تو ناظرین، ہم لوگ آگے اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ، اور آج الحمدللہ ہماری 28ویں سحر ٹرانسمیشن جا رہی ہے، اور 2 سحر رہ گئی ہیں، ایک 29ویں سحر اور ایک 30ویں سحر اگر اللہ پاک نے ہمیں دکھائی تو انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ کا جو ٹاپک ہے وہ عقیقہ کے اوپر ہے کہ صحیح بخاری کے اندر عقیقہ کے کیا فضائل اور مسائل ہیں۔ اس کی چند حدیث ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اگر وقت رہا تو پھر ہم لوگ اس کے بارے میں اور بھی چیزیں ڈسکس کر لیں گے۔ میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، اور کھجور اور اپنے دانتین مبارک سے نرم کر کے اسے چٹایا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر مجھے دے دیا۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑے لڑکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نومولود بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی تحقیق کر دیں۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا، آپ نے اس پر پانی بہا دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ایک پیٹ میں تھے، انہوں نے کہا کہ پھر میں جب ہجرت کر کے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قباء میں کی اور یہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بچہ کو لے کر حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچے کے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیا، اور چنانچہ پہلی چیز جو کہ اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک تھا۔ پھر آپ نے کھجور سے تقیہ کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ سب سے پہلا بچہ اسلام میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ یہودی نے تم مسلمان پر جادو کر دیا ہے، اس لیے تمہاری یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ ایک بچہ انتقال ہو گیا۔ جب وہ تھکے ماندے واپس آئے تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے۔ ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بچے سے زیادہ سکون کے ساتھ ہے، وہ پہلے سے زیادہ سکون کے ساتھ ہے۔ پھر بیوی نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بچے کو دفن کر دو۔ صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم رات ہم بستری بھی کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں کی برکت عطا فرما۔ پھر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو مجھ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے حفاظت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ چنانچہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کے ساتھ کچھ کھجوریں بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لیا اور دریافت فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا جی ہاں کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر چبایا اور اسے اپنے منہ سے نکال کر چبایا اور پھر اس کے منہ سے نکال کر بچے کو
منہ میں رکھ دیا اور اس بچے کا تذکیہ کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور حجاج بن منہل نے کہا کہ اس میں حماد بن سلمہ نے بیان کیا کہ ہم نے ابو ایوب سختیانی، قتادہ اور ہشام بن حسان اور حبیب بن شہید ان چاروں نے خبر دی کہ انہیں محمد بن سیرین سے اور انہیں سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کئی لوگوں نے بیان کیا کہ ان سے عاصم بن سلیم اور ہشام بن حسان نے، ان سے حفصہ بنت سیرین اور ان سے رباب بنت صالح نے، ان سے سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ان سے روایت یزید بن ابراہیم تستری نے کی، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قول موقوف اپنا قول موقوفاً غیر مرفوع ذکر کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ لگا ہوا ہے، اس لیے اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس کے بال دور کرو، سر منڈوا دو یا ختنہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں فڑا اور عطریہ نہیں ہے۔ فڑا اونٹنی کے اور سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جسے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور عطرا وہ رجب میں ذبح کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فڑا اور عطرا اسلام میں نہیں ہے۔ بیان کیا کہ فڑا سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے اور ان کے یہاں اونٹنی سے پیدا ہوتا تھا، اسے وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور عطرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رجب میں کرتے تھے۔ اس کی کھال درخت پر ڈال دیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے، کیونکہ اب ہم لوگ کے مختصر سے چھوٹے ٹاپک ہوا کریں گے جن کے اندر 6 7 8 حدیثیں ہوا کریں گی، چونکہ اب ہم لوگ کی ٹرانسمیشن کا حتمی اختتام ہو رہا ہے۔ 2 ٹرانسمیشن رہ گئی، 29ویں اور 30ویں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ الناصر۔ جی تو ناظرین، ہم لوگ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، چونکہ ہماری آج کی آخری حدیث کی ٹرانسمیشن سمجھی جا رہی ہے، تو ہم لوگ اسی کے سلسلے میں آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہیں گے۔ اور آج کا جو ہم لوگوں کا مسئلہ ہے حدیث کا، اس کے ساتھ دعا ہوگی۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ بھائی عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، نہ بڑی عید کے دن ہوتا، نہ چھوٹی عید کے دن روزہ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے رات کو ایک نعت پڑھی تھی، جو کہ نعت تھی اے صبا ہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، کہنا آقا سے کہ امت پریشان ہے، تو وہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں میں۔ اے صبا ہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے۔ دل تھام کے بیٹھیے، ہم آقا سے التجا کر رہے ہیں کہ آقا امت پریشان ہے، امت کے حال پہ رحم کیجیے۔ اے صبا ہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے۔ اے صبا ہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے۔ اے صبا ہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے۔
دعائیں کلمات کے ساتھ جہاں جہاں پہ آپ دعا سمجھے وہاں پہ آمین لازم کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا ذنوبنا وإسرافنا وأمن ثبتنا وأقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أين آمنوا بربكم فآمنوا. ربنا أفرغ علينا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعل مع القوم الظالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم انصر الإسلام. اللهم انصر الإسلام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا. اللهم انت وفيتهم منا فاهدي على الإسلام. اللهم انت وفيتهم منا فاهدي على الإسلام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولليوم يقوم الحساب. یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. الہی یہ جو آپ کے حضور اقدس کی بارگاہ میں ناز پیش کیا الہی اس کو بھی قبول و منظور فرما. اے صبا وہ جو طیبہ پہ تیرا گزر کہنا آقا سے کہ امت پریشان ہے. آقا امت پریشان ہے. امت کے حق میں دعا کیجیے. آقا امت کے حق میں دعا کیجیے. امت پریشان ہے. امت اس بیماری کا سامنا نہیں کر سکی. یا الہی اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے. یا الہی امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے. یا الہی اس ملک پاکستان میں حالات کو تندرست کر. یا الہی بزرگوں کو صحت تندرستی عطا فرما. یا الہی جو اس دنیا سے اسلام اور ایمان کی حالت میں جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. یا الہی امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. یا الہی جو لوگ حق کی راہ پہ اسلام کی راہ میں شہید ہوئے یا الہی ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما. یا الہی ملک پاکستان کے بیرونی اور اندرونی سازشوں کو محفوظ